نحمده ونصلي على رسوله الكريم باب حدثنا ابو الیمان. یہ باب عنوان کے بغیر ہے اور ابو الیمان امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد، ان کا نام الحکم بن نافع ہے. یہ شام کا دارالخلافہ دمشق، اس کی طرف شمال کی جانب 300 دور کلومیٹر، وہاں پر یہ ہمت شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. یہ ابو الیمان امام بخاری امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دونوں کے استاذ ہیں. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور عبادہ بن صامت وہ ہیں جو جنگ بدر میں بھی موجود تھے. وہ احد النقباء لیلۃ العقبہ، اور وہ عقبہ کی رات نقیبوں میں سے، سرداروں میں سے ایک تھے. ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، وحولہ اصابۃ من اصحابہ، جب آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے کیا فرمایا کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناؤ گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور ایسا بہتان لے کے نہیں آؤ گے جسے تم نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے درمیان باندھا ہوگا. ولا تعصوا فی معروف، اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کرنی. فمن وفا منکم، جس بندے نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو کوئی بندہ ان کاموں میں سے کام کر بیٹھے تو فعوقب فی الدنیا، اس کو دنیا میں سزا دے دی گئی، تو فہو کفارۃ اللہ، وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی. ومن اصاب من ذلک شیئا، جس نے سے ان میں سے کوئی کام کر لیا پھر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو سزا دے. فبایعناہ علی ذلک، تو سیدنا عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 12 مرتبہ آتی ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ہو، ان سے ٹوٹل 181 حدیث ہیں مروی، اور بخاری میں ان کی 9 حدیث ہیں، مسلم میں 8 ہیں، اور متفق علیہ ان سے 6 حدیث ہیں. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالو بھی لگتے ہیں. اب اس حدیث کے اوپر باب نہیں باندھا، ترجمہ، یہ ترجمہ تو باب کے بغیر ہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلے باب کے ساتھ اس کا تعلق یا اس کا تتمہ یا تکملہ ہوتا ہے، ایک چیز. یا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود فقیہ نہیں ہیں خالی، وہ لوگوں کو بھی فقیہ بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اس پر آپ غور کریں کون کون سے عنوان ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے جس کا ذکر اوپر ہے کہ انصار کا نام کب رکھا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبادہ بن صامت بدر میں شریک تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیلۃ العقبہ میں وہ موجود تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 نقیبوں میں، 12 سرداروں میں وہ شامل تھے. جون سا مرضی عنوان دے لیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس حدیث سے معتزلہ اور خوارج کے عقیدے کی تردید کی ہے بالخصوص، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب پکا اور ابدی جہنمی ہے اصل میں. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اب جس نے کبیرہ گناہ کیا اس کو سزا مل گئی تو اس کو وہ ختم کفارہ ہو گیا، ایک چیز. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الحدود کے اندر یہ بات وہاں پر باب باندھا ہوا ہے کہ حدود جو ہے نا گناہ کو کفارہ بن جاتی، ایک چیز. دوسرا مسئلہ ہے کہ جس کو سزا نہیں ملی ہے تو اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے. اگر وہ چاہے یعنی اس کی اللہ کی مرضی ہے، اللہ سزا دے، نہ چاہے تو اللہ کی مرضی. اب یہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق یہ بات ہے کہ یہ عقبہ کیا چیز ہے؟ عقبہ پڑھنا، اس کو تینوں پر زبر پڑھنی ہے. پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں. مکہ سے مینا آتے جاتے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا اس وقت، اور اس گزرگاہ کا نام تھا اصل میں عقبہ. یہ ہے لیلۃ العقبہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبوت کے 11ویں سال حج کے موسم میں یثرب یعنی مدینہ سے 6 بندے تشریف لائے، مسلمان ہوئے. ایک کا نام اسد بن زرارہ تھا جو قبیلہ بنو نجار کے تھے.
دوسرے عوف بن حارث بن رفاع بن افرا، یہ بھی بنو قبیلہ بنو نجار کے تھے۔ تیسرے رافع بن مالک بن اجلان، یہ قبیلہ بنو زریق کے۔ چوتھے قطبہ بن عامر بن خدیدہ، یہ قبیلہ بنو سلمہ کے۔ اور پانچویں عقبہ بن عامر بن نابی، یہ قبیلہ بنو حرام بن کعب کے۔ اور چھٹے حارث بن عبداللہ بن ریاب، یہ قبیلہ بنی عبید بن غنم کے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ نبوت کے 11ویں سال مسلمان ہوتے ہیں۔ اب نبوت کے 12ویں سال 12 بندے آئے تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ اس گھاٹی میں، اور 5 بندے تو پہلے وہی ہیں حارث بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر، اور 7 اور تھے۔ وہ کون سے تھے؟ ایک معاذ بن حارث بن افرا تھے، یہ قبیلہ بنو نجار کے خزرج قبیلے سے۔ دوسرے زکوان بن عبد القیس بنو زریق، یہ خزرج قبیلے کے۔ تیسرے سیدنا عبادہ بن سامت بنو غنم کے، خزرج قبیلے سے۔ چوتھے یزید بن سالبہ بنو غنم کے حلیف کے تھے، یہ ان کے نسبی رشتہ دار نہیں تھے، یعنی خزرج کے تھے۔ عباس بن عبادہ بن نزلہ، یہ قبیلہ بنو سالم کے، یہ 5 افراد تھے خزرج کے۔ اور 2 افراد ابو الحیثم بن تیہان بن عبد الاشل کے، یہ اوس قبیلے کے۔ اور 7ویں اویم بن سائدہ، یہ بنو عمر بن عوف کے تھے، یہ بھی اوس قبیلے کے تھے۔ یہ بیعت عقبہ اولا ہوئی ہے نبوت کے 12ویں سال، اور اس حدیث میں یہ بیعت مراد نہیں۔ اور دوسری نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر ہوئی ہے۔ ہاں جی، ان کی کوشش سے 70 آدمی تھے اور 2 عورتیں ان میں سے انہوں نے شریک تھیں، اور ان میں سے آپ نے 12 آدمیوں کو سردار مقرر کیا تھا۔ ان 12 سرداروں میں سے ایک سردار سیدنا عبادہ بن سامت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو بیعت لی نا حدیث کے اندر، یہ بیعت عقبہ اولا یا ثانیہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ آگے جا کر اس کی وضاحت کریں گے۔ اصل میں یہ بیعت سورۃ الممتحنہ میں، یعنی بیت النساء والی آیت اترنے کے بعد، بلکہ فتح مکہ کے بعد لی تھی۔ کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے کہ یہ پہلے ہے، حالانکہ اس بیعت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ابو ہریرہ تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تحقیق پیش کی ہے ان کی یہ بالکل درست ہے کہ یہ بیعت جو اس حدیث کے اندر جس کا تذکرہ ہے، یہ بیعت عقبہ اولا یا ثانیہ نہیں ہے، یہ بیعت فتح مکہ کے بعد سورۃ الممتحنہ میں بیعت النساء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ اور اس صحابہ اصل میں 10 سے لے کے 40 آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ اصب سے مشتق ہے جس کے معنی باندرا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر فرد دوسرے کو قوت دیتے، اس کی جمع آتی ہے اصائب اور عصب، یہ وہ آدمی تھے۔ اور امام بخاری اس حدیث سے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب سے، ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، نہ پکا جہنمی ہوتا، بلکہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کم اور اعتنا سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آدمی گناہ کرے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ پردہ بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی اس حدیث کے عنوانات بندہ رکھے جا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں بندہ۔ باب من الدین الفرار من الفتن، باب ہے فتنوں سے بھاگنا، فتنوں سے فرار ہونا بھی دین کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان امور کو بیان کیا ہے جنہیں انسان کو حاصل کرنا چاہیے، اب ان باتوں کو ذکر کرنے لگے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو دوسرا، امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ ایمان اسلام ایک ہی چیز ہیں اور انہی پر لفظ دین بولا ہے، یعنی اب ایمان اسلام ایک چیز ہے اور انہی کا نام دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، یہ اصل میں مدنی ہیں لیکن بعد میں بصرہ میں چلے گئے تھے، اور یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 5 دفعہ آتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اور سیدنا ابو سعید خدری کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان الخزرجی انصاری، اور ان کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ٹوٹل احادیث 1170 ہیں، بخاری میں ان کی حدیث 66 ہیں، مسلم میں 98 ہیں،
اور 46 ان کی متفقن علیہ حدیث ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے وہ زمانہ کہ آدمی کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن کو بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں کے پیچھے پھرتا رہے گا، اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگتے پھرے گا، اپنے دین کو بچائے گا فتنوں سے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں سے یہ چیز ایک بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان بچانے کی چیز ہے۔ جس طرح انسان کسی جگہ رہتا ہے وہاں پر ڈکیٹی ہو جاتی ہے، کوشش کرتا ہے میں یہ جگہ بیچ کرنا تو ٹاؤن کے اندر چلا جاؤں، یا ایسا ہوتا ہے کسی جگہ رہتا ہے وہاں پر مکان محفوظ نہیں، اپنے مال کو عزت کو بچانے کی خاطر وہ کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین بھی ایک ایسی چیز ہے، اس کو بھی بچانا چاہیے جیسے انسان اپنی مال اور عزت کو بچاتا ہے۔ پھر فرار کے اصل میں 3 مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرار من دار الکفر، کفر دار الکفر چھوڑ کر چلے جانا دار الایمان میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے فرار من دار الفسق، ہاں جی، نافرمانیوں کی جگہ سے بدل کر کسی اور جگہ چلے جانا۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ من مجلس المعاصی، نافرمان گنہگار لوگ، ان کے مجلس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، چونکہ حالانکہ آبادی میں رہتے ہوئے انسان دوسروں کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تعلیم و تعلم کا مسئلہ ہوتا ہے، جماعت، عیدین وغیرہ، یہ نیکی کے کام، بیماری پرسی کرنے کا، لوگوں کی اپنا شادی خوشی غمی میں شامل ہونا، بڑے فائدے ہیں۔ لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جو سب سے اول ہونی چاہیے، اس کو بچانے کے لیے انسان کو بڑا کچھ کرنا چاہیے۔ تو پھر ان میں سے یہ ہے کہ انسان ایک وقت آئے گا اپنے دین کو بچائے گا، کھانے کے لیے 7 بکریوں کا دودھ وہ کافی ہوتا ہے، ان کا گوشت بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاقہ چھوڑ کے چلے جو 7 بکریاں، اس لیے کہا ہے کہ اب اگر آپ کے پاس مال وغیرہ نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کا دین جو ہے نا وہ ایمان کمزور ہوگا اصل میں، کیونکہ انسانی ضرورت ہے نا۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، چونکہ ایک جسم وہ اس کا بنا ہے مٹی سے، اس کی ساری خوراک اللہ نے مٹی سے پیدا کی ہے، روح ہے وہ آسمان سے اتری، اس کی خوراک اللہ نے آسمان سے اتاری، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کو بچانا چاہیے، جس طرح انسان اپنے مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے، اس میں نقص کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں نہیں جی ایمان ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، ان کی یہ تردید ہے مرجئہ لوگوں کی، جس طرح کچھ مرجئوں کا موقف ہے یہ۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفة تفیل القلب لقول اللہ تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں، اور کہ معرفت دل کا فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور لیکن وہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ اب اس حدیث کے راوی ہیں محمد بن سلام، جو کہ بخارا کے رہنے والے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں صرف ایک دفعہ آتی ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حکم دیتے کاموں کو کرنے کا تو ان کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا لسنا کہیئتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہماری حالت کیفیت آپ کی طرح نہیں ہے۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو فیغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے ہو جاتے، حتی یعرف الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے پر پہچانا جاتا۔ ثم یقول، فرمانے لگے ان اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، وَأَعْلَمُكُمْ، اور تم میں سب سے زیادہ جاننے والا، باللہ، اللہ کے متعلق میں ہوں۔ اب یہ صحیح بخاری میں ایک ہی ہے، یہاں پر ابو ذر کی روایت میں انا اعلمکم باللہ، اسیلی کی روایت میں انا اعرفکم ہے۔
یہ اصل میں کرامیہ فرقہ کے رد کے لیے پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے بس۔ تو اب ہر آدمی کی ایمانی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، عمل ایک جیسے نہیں ہوتا، اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تو کہتے ہیں ایمان قول الفعل کا نام ہے، معرفت نہ قول ہے نہ فعل ہے، تو اس میں کمی بیشی کیسے ہوگی؟ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معرفت دل کا فعل ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ قول فعل تو اعضاء کا عمل ہوتا ہے، اور ہم دل کے فعل کے متعلق تو معلومات نہیں رکھتے، لہذا امام صاحب نے ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فعل قلب پر ماخذہ فرمائے گا، یہ بتاؤ، اور آیت میں صراحت کے ساتھ اور اپنا قلب کی طرف کسب کی نسبت کی گئی ہے جو فعل اور عمل کے معنی میں ہے۔ اب اس حدیث سے بڑے سارے باتیں بڑی ساری موجود اپنا معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسند احمد میں کہ انی ارسلت بحنیفیۃ سمحۃ، مجھے حنیفی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے جو سادہ اور آسان ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے اعمال کا حکم دیتے تھے جو وہ آسانی سے کر سکیں۔ یہ حکم ہے نوافل کے متعلق، جو فرائض ہیں وہ سب پر یکساں فرض ہیں۔ جس طرح نماز فرض صحابہ کرام پر تھی، ایسے ہمارے اوپر بھی ایسے ہی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نماز فرض تھی، ہمارے اوپر بھی ایسی ہی ہے۔ اب اس حدیث سے کچھ باتیں معلوم یہ ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہونا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا بھی ہو، اس پر دوام ہو، اور اگر زیادہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی اور غصے کا باعث ہوگا۔ ایک دوسرا، عبادت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو انسان زیادتی کرے جس کے نتیجے میں بعد عبادت ترقی کر دیں۔ تیسری بات، شریعت کے کسی حکم کی مخالفت پر غصہ کرنا یہ درست اور مسنون کام ہے، اور صحابہ کرام کو کس قدر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا شوق تھا، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اور اگر ضرورت ہو تو اپنی خوبی بندہ بیان کر بھی سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر فخر اور ریاکاری نہ ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمال عطا فرمایا تھا۔ یہ کمال دو طرح کا ہوتا ہے، علمی کمال، وہ آپ نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، واضح ہو رہا ہے۔ عملی کمال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اب اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ شریعت کے اندر ایک بندہ زیادتی کرے گا نا، رسول اللہ سے آگے بڑھے گا، یہ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کامل تھا، تو پھر ہم نے ان سے آگے نہیں بڑھنا، آگے بڑھیں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، ایک کمزور ایمان کی نشانی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ تو باتیں سمجھ لگ رہی ہیں ساری۔ اب من کارہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان، باب ہے جو بندہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اصل میں یہ حدیث چند دن پہلے گزری ہے، 4-5 دن پہلے، تو لیکن یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد سلیمان بن حرب ہیں، جو کہ بصرہ کے قاضی رہنے والے ہیں، مکہ میں آئے تھے، اور 214 ہجری سے لے کر 219 ہجری تک مکہ کے یہ قاضی رہے ہیں، پھر بصرہ میں چلے گئے تھے، اور وہاں پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 127 احادیث ان سے بیان کی ہیں اپنے ان استادوں سے، اور 224 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، عمر انہوں نے 84 سال پائی تھی۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بات میں نے پیچھے بتا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں، ایمان کی مٹھاس لذت اس نے پا لی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اس کا رسول کو ساری دنیا سے زیادہ اس کے ہاں محبوب ہوں۔ دوسرا، فمن احب عبدا لا يحب الا للہ، اگر کسی بندے کے ساتھ محبت رکھنی ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی کفر میں جانا ناپسند کرے، اس طرح جس طرح ایک بندے کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ دوبارہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔
ومن یکرہ جو ناپسند کرے وہ لوٹے کفر میں، اس کے بعد اللہ نے اس کو نجات دی ہے جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ اب اس حدیث کے اندر مرجیہ کا رد ہے بظاہر، کیونکہ محبت اور نفرت ایسی چیز ہے جو زیادہ اور کم ہوتی رہتی ہے، اور ایمان اسی محبت نفرت کے مطابق زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے اصل میں۔ مرجیہ بعد میں کہتے ہیں نا جی ایمان ایکو جا ہی رہتا ہے، ایک جیسے رہتا ہے، بلکہ بعد نے تو یہ کہہ دیا تھا ہاں جی کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بالکل جبریل کے ایمان جیسا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، بس اس چیز کا نام۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ایمان کی لذت مٹھاس اس بندے کو حاصل ہوتی جس کے اندر یہ باتیں آ جائیں۔ ہاں جی، پہلے دل کے اندر محبت ایمان ہونا ضروری ہے، تب جو ہے نا وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس ہوگی۔ یہ روایت پیسے تفصیلی ویسے گزر چکی ہے۔